وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ ممبر پاک پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، طلبہ علوم نبوت، بالخصوص گل گلزار سیادت، نازش قادریت، ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت بابرکت، عزت مآب، کرم گستر حضور گلزار ملت دامت برکاتہم العالیہ، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حاضرین باوقار، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اور ایمان افروز بزم، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، شہر ناگپور کی اس عظیم روحانی شخصیت کی یاد میں منعقد ہے جس نے مکمل 100 سال سے اپنے فیوز و برکات کی بزم سجا کر لوگوں کے دل و دماغ کو معطر کرنے کا کام کر رہی ہے۔ اس اجلاس کا عنوان عرس تاج الاولیاء ہے۔ یہ عنوان بتا رہا ہے کہ آج عشاقان تاج الاولیاء اپنے اس عظیم روحانی پیشوا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آل انڈیا بزم گلزار ملت کی طرف سے یہ شاندار اجلاس، جس کو صرف دیکھ کر کے ہی ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، اعلی انتظام، اور پھر ہندوستان کے مختلف خطوں سے علماء کرام اور سادات کرام کا یہاں پر اجتماع، ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب حضور گلزار ملت کی واہ واہ واہ، سبحان اللہ، برکتیں ہیں اور ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے درمیان ہوں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے نعتیں سنی، منقبت کے اشعار سنے، شاندار تقریریں سنی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے حوالے سے مدلل اور مستند باتیں آپ تک پہنچائی گئیں۔ میرے بعد بھی یہ سلسلہ کل تک بلکہ کئی روز تک انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ کچھ منٹوں کے لیے میں آپ کے درمیان ہوں۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات،
علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیع سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، صلی اللہ تعالی آج ہم لوگ اللہ کے ایک محبوب بندے کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر اور آپ پر بے پناہ کرم اور فضل فرمایا کہ اس نے ہمارا رشتہ اپنے محبوبوں سے جوڑ دیا۔ یہ ساری بہاریں، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری بلندیاں، یہ ساری رفعتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے سبب ہے، اور یہ سب نسبتوں کی ہی بہاریں ہیں۔ بے شک ہم اگر صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں تو نسبت رسول کی بنا پر، اگر ہم اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں تو نسبت مصطفیٰ کی بنا پر، اولیاء کرام کی عقیدت اگر ہمارے دل میں ہے تو نسبت رسول کی بنا پر، بے شک اگر ہم علماء کرام کا احترام کرتے ہیں تو نسبت رسول کی بنا پر۔ جس کا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استوار ہوگا، جس کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی رہے گی، عظمتوں کی یہ ساری داستان اس کے لیے سنائی جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے اور ان کے قلوب و اذہان کی تطہیر کے لیے جو جد و جہد فرمائی اور انسانوں کے دلوں کو منور کرنے کے لیے جو آپ نے محنتیں کی، ان محنتوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں قال اللہ قال الرسول کی صدا بلند کی جا رہی ہے۔ بے شک بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاکیزہ تعلیم انسانوں کے سامنے رکھی، اس کے سب سے پہلے امین اور سب سے پہلے محافظ جماعت کا نام صحابہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کے وقت جو خاص کیفیت طاری ہوتی تھی، اس کیفیت کا دیدار کرنے والی جماعت ہے۔ اللہ واہ واہ واہ، اس مقدس جماعت کیا بات ہے، واہ واہ۔ کے ذریعہ جو رسول پاک کی تعلیمات ہم تک پہنچی، اس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ بڑے پیارے انداز میں ابھی آپ نعت مصطفیٰ سماعت کر رہے تھے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا شعر ہے، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ بے شک ہم اور آپ روزانہ پڑھتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ہائے ہائے ہائے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نبی ماشاء اللہ۔ یہ عقیدہ اور یہ باتیں جو ہم قوم تک پہنچاتے ہیں، اس کے سننے والے
رسول پاک کی زبان مبارک سے وہی شخصیت ہے جس کا ذکر ابھی آپ نے مجھ سے پہلے سنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹتا ہوں خدا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ حدیث ہم تک اگر پہنچی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی قاسم نعمت ہیں، اگر ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ نبی نعمتوں کو تقسیم فرماتے ہیں، تو یہ اعتقاد، یہ تعلیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک جو پہنچی، تو اس کے روایت کرنے والے حضرت سیدنا امیر معاویہ ہی ہیں۔ اگر واہ 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 واہ، ان کی شان کوئی گھٹاتا ہے کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تو گویا ہمارے اس عقیدے پر وہ کلہاڑی چلا رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، شاخ پر بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، شاخ پر بیٹھ کر جڑ کاٹنے، جڑ کاٹنے کی فکر میں ہو، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا۔ ہائے ہائے ہائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے ہی گھر کو کوئی آگ لگا رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے ہی نشیمن کو کوئی جلا رہا ہو، کیا بات ہے، واہ واہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے ہی نظریات کی کوئی تردید کر رہا ہو، جی 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 جی، واہ واہ واہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ لاشعوری طور پر وہ قانون شریعت کی بنیاد کو ڈھانے کی کوشش کر رہا ہو، اللہ اکبر، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسلام کے ساری عمارت کو زمین بوس کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہوں۔ چند سال پیشتر میں حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ سبحان اللہ، میں نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان سے عرض کیا، حضور اس وقت بے شمار فتنے ہیں، مگر میری سمجھ سے اس وقت دو فتنے بہت تیزی سے مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان تشریف فرما تھے۔ میں نے کہا حضور بڑے دانشمندانہ طریقے سے، بڑی منظم سازش کے تحت اہل سنت کے عقیدے پر شب خون مارنے کی کوشش ہو رہی ہے، مگر بہت پیارا پیارا نام دے کر کے ان کو ڈسا جا رہا ہے۔ تصوف کے نام پر اللہ اکبر، صلح کلیت پھیلائی جا رہی ہے، اور محبت کے نام پر رافضیت پھیلائی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ، میں نے جب یہ بات کہی تو حضرت نے فرمایا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا، لکھنؤ کے ایک روڈ کے بغل میں ایک بورڈ لگا ہوا تھا، شیعہ اور صوفی اتحاد زندہ باد۔ معاذ اللہ، صوفی اور شیعہ اتحاد کیا مطلب؟ صوفیوں کا نظریہ، ان کا عقیدہ الگ، اہل تشیع کا اور اہل رفض کا نظریہ اور عقیدہ الگ، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تصوف نام ہے دل کی پاکیزگی کا، تصوف نام ہے گناہوں سے دور رہنے کا، بے شک، تصوف نام ہے دل کے آئینے میں محبت اہل بیت اور محبت صحابہ کے گلدستے کو سجانے کا، بے شک بے شک بے شک، واہ واہ، تصوف نام ہے غرور اور تکبر، عصبیت اور حسد اور بغض و کینہ سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کا، ہائے ہائے، تصوف نام ہے دنیا کو پیروں کی ٹھوکروں سے اڑانے کا، تصوف نام ہے اللہ رسول سے اپنے تعلق کو مضبوط کر کے دنیا داروں کو حقیر سمجھنے کا، تصوف نام ہے حکمرانوں کے در سے دور رہنے کا،
تصوف نام ہے خدا کی بارگاہ میں جبی سائی کرنے کا، تصوف نام ہے غریبوں کی پرورش کرنے کا، تصوف نام ہے ہر درد کی دوا بن کر قوم کے کام آنے کا، تصوف نام ہے اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہنے کا۔ بے شک بے شک، یہ وہ تصوف ہے جو حضرت بابا تاج الدین کے در سے ملتا ہے، یہ وہ تصوف ہے جو امام غزالی نے عطا کیا ہے، یہ وہ تصوف ہے جو امام رازی نے عطا کیا ہے، یہ وہ تصوف ہے جو مولانا روم نے عطا کیا ہے، یہ وہ تصوف ہے جو علامہ شمس تبریزی نے عطا کیا ہے، یہ وہ تصوف ہے جو خواجہ غریب نواز نے عطا کیا ہے، یہ وہ تصوف ہے جو محبوب الہی نے دیا ہے، یہ وہ تصوف ہے جو قطب الدین بختیار کاکی نے دیا ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم، نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ لیکن تصوف کی ایک نئی ڈیفینیشن تیار کی گئی، تصوف کا ایک نیا معنی بتایا گیا، کسی کو برا نہ کہا جائے یہی تصوف ہے، کسی کی تکفیر نہ کی جائے اسی کا نام تصوف ہے، کسی کو کچھ نہ کہو اسی کا نام تصوف ہے۔ میں 1400 سال کی تاریخ کے حوالے سے پورے اعتماد کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ وہ تصوف نہیں ہے جو صوفیاء کرام نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ وہ تصوف ہے جو بدعقیدوں کی گود میں جنم لے کر کے اور ان کے ذریعہ پروان چڑھایا جاتا ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا تھا، سونا جنگل رات دھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی وجہ۔ خدا کے در پر جب عیسائی کی بجائے دشمنان اسلام کے در پر جب عیسائی کی جائے اور پھر کہا جائے کہ ہم صوفی ہیں، اللہ و رسول کے گستاخوں کو سر پہ بٹھایا جائے اور پھر کہا جائے کہ ہم صوفی ہیں۔ عظیم صوفی، تصوف کی کئی تعریفوں میں ایک تعریف یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جس کے دل میں صرف اللہ و رسول کی محبت ہو اور کسی کی محبت نہ ہو، یہ تصوف ہے۔ اس معیار پر جب ہم دیکھتے ہیں تو 1400 سال میں سب سے بڑے صوفی کی حیثیت سے جس ذات کو ہم دیکھ پاتے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اسلام کو تمہارے پیسے کی ضرورت ہے، تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، ہر صحابی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ لے کر کے حاضر ہوا، مگر تنہا صدیق اکبر کی ذات ایسی تھی کہ زبان حال سے اس نے کہا تھا، جب رسول پاک نے پوچھا تھا، اے ابو بکر تو نے اپنے گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے، تو یہ جواب صدیق اکبر کا تھا، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ جواب صدیق اکبر کا تھا۔ تصوف کی یہ وہ منزل ہے جو آج کے صوفی بننے والے اس کی گرد راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ وہ تصوف ہے جو حضرت صدیق اکبر نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور آپ نے رسول پاک کے دشمنوں کو صرف یہی نہیں کہ کافر کہا، بلکہ ان کو تہہ تیغ کیا اور مار مار کر کے ان کا دماغ صحیح کر دیا۔ جس نے سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو بدلنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ نبی کے زمانے میں زکوٰۃ فرض تھی، اب زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے صحابہ سے مشورے کے بعد فرمایا کہ اگر رسول پاک کے زمانے میں کوئی اپنے جانور کی رسی بھی اسلام کے لیے دیتا تھا اور اگر آج نہیں دے گا تو ابو بکر اس سے بھی جہاد کرے گا اور اسے بھی سبق سکھائے گا۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، صدیق اکبر نے ان سے جہاد کر کے یہ بتا دیا کہ اسلام کے قانون کی پامالی کرنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ صوفی کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں، یہ نظریہ پھیلایا جا رہا ہے۔
آپ حضرات اس نظریے سے اپنی حفاظت کیجئے. فتنوں کا دور ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم كوقع المطر. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, انی لأری الفتن, میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں پر ایسے ہی اتر رہے ہیں جیسے کہ بارش کے قطرے اترتے ہیں. جس تیزی سے بارش کے قطرات تمہارے گھروں پر اترتے ہیں, اسی طریقے سے فتنے تمہارے گھروں پر اتر رہے ہیں. رسول پاک نے یہ دیکھ کر کے ارشاد فرمایا, انی لأری, میں دیکھ رہا ہوں فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں. 1400 سال پہلے رسول پاک نے ارشاد فرمایا, آج ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں گھروں میں فتنہ گھس گیا, درسگاہوں میں فتنہ گھس گیا, خانقاہوں میں فتنہ گھس گیا, عبادت گاہوں میں فتنہ گھس گیا. لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب کفر گزرتا ہے حد سے, جب ظلم گزرتا ہے حد سے, قدرت کو جلال آ جاتا ہے. فرعون اگر ہوتا ہے کوئی, موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے. جب بھی فتنے جنم لیے ہیں, تاریخ یہ بتا رہی ہے رب قدیر نے اپنے مومن بندوں کی حفاظت کا کچھ نہ کچھ انتظام کر لیا ہے. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب فرعون نے فرعونیت دکھائی, اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ پیدا فرمایا. اور جب نمرود نے نمرودیت دکھائی, رب قدیر نے حضرت ابراہیم کو پیدا فرمایا. اور جب یزید نے یزیدیت دکھائی, رب قدیر نے امام حسین کو پیدا فرمایا. آپ ہندوستان میں چلے آئیے, جب دین الہی نے اپنا فتنہ برپا کرنا چاہا, رب قدیر نے سر ہند شریف پنجاب میں مجدد الفسانی کو پیدا کیا. اور جب ہندوستان کے ایک عہد کے بعد وہابیت و دیوبندیت نے جنم لیا, امام احمد رضا پیدا ہوئے. اور جب اس زمانے میں منہاجیت اور صلح کلیت نے جنم لیا, تو رب قدیر نے حضور تاج الشریف فرمایا. اور آج جب رافضیت ابھر رہی ہے, میری نظر دیکھ رہی ہے کہ یہ شہزادہ پیدا ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر, واہ 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 واہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, واہ واہ, سبحان اللہ. حق ہے, حق ہے. آخری بات بہت تیزی سے, مبارک. ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عقیدت. جی 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 جی. عقیدہ اور چیز ہے, اور عقیدت سے عقیدہ نہیں بنتا. اچھا, جی جی جی. ارے واہ 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 واہ. عقیدت سے عقیدہ نہیں بنتا. جی جی. عقیدہ قرآن اور حدیث سے بنتا ہے. جی جی جی. جو لوگ عقیدت کی بنا پر عقیدہ بناتے ہیں, جی, وہ پھسل جاتے ہیں. جی. اور جو قرآن و حدیث کی بنیاد پر بناتے ہیں, وہ اعلان کرتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. کبھی عقیدت کی بنیاد پر عقیدہ نہ بنائیے گا, ورنہ جو لوگ عقیدت کی بنیاد پر عقیدہ بنا رہے ہیں وہ پھسل رہے ہیں, گڈھے میں جا رہے ہیں. عقیدت ہر ایک کو اپنے باپ سے ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم اس سے کہاں انکار کر سکتے ہیں, لیکن شریعت کی کچھ حدود بھی ہوتی ہے. روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان, ہاں یہی امتحان ہے. یہی تو دیکھنا ہے کہ تم عقیدت میں عقیدہ بنا رہے ہو کہ شریعت کی روشنی میں عقیدہ بنا رہے ہو. ہم عقیدت کی بنیاد پر عقیدہ نہیں بناتے, بلکہ شریعت کی بنیاد پر عقیدہ بناتے ہیں. ہم اگر صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں تو صرف اپنی عقیدت کی بنیاد پر نہیں, یہ تو میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے, لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم
انفقا مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. رسول پاک نے فرما دیا میرے صحابہ میں سے کسی کی شان میں تبرہ نہ کرنا. ان کی شان یہ ہے کہ اگر تم میں کا کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور میرا ایک صحابی 2 کلو یا 4 کلو جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا میرے صحابی کے 2 کلو جو کا مقابلہ نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ہم مجبور ہیں قانون اسلام کے سامنے. ہماری بھی عقیدت چاہتی ہے کہ ہم دل و جان حضور گلزار ملت کے قدموں میں ڈال دیں. ہمارا بھی احترام یہ بول رہا ہے کہ ایسے خانوادے میں کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے, کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن شریعت کا پاس, شریعت کا لحاظ یہی ہم کو مجبور کرتا ہے کہ اس کی حد سے آگے نہ بڑھنا. جو لوگ یزید کی آڑ میں امیر معاویہ کو غلط کہہ رہے ہیں انہوں نے شریعت کے قانون کو سمجھا ہی نہیں. شرح عقائد بڑی معتبر کتاب ہے. اس کتاب میں جو عقائد کی کتاب ہے درس نظامی میں داخل نصاب ہے, پڑھائی جاتی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے, جو تنازعات ہوئے, جو اختلافات ہوئے, ہم کو کیا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں, اس میں پڑھیں. اس لیے کہ اللہ نے اعلان فرما دیا کلن وعد اللہ الحسنى. اللہ نے اپنے محبوب کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر چکا ہے. تو جب اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس میں زبان درازی کرنے والے؟ زبان درازی اہل بیت کی شان میں کرنا یہ خارجیوں کی علامت ہے. انہیں بھی پہچاننے کی ضرورت ہے, انہیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. آدمی کو چاہیے کہ اپنے دوست کو بھی پہچانے اور اپنے دشمن کو بھی پہچانے. اگر اس نے دوست اور دشمن دونوں کو نہیں پہچانا تو کہیں نہ کہیں وہ گڈھے میں گر جائے گا, کہیں نہ کہیں وہ نقصان اٹھا لے گا. خارجیت کی شکل کا نام اس زمانے میں وہابیت ہے. بڑے اعتماد سے میں کہہ رہا ہوں, آپ کسی مہاراشٹر صوبے کا سب سے مشہور شہر بامبے جو پوری دنیا میں مشہور ہے, اسے عروس البلاد کہا جاتا ہے. ایک شخص وہاں اسپیچ دیتے ہوئے کہتا ہے کیا ضرورت تھی امام حسین کو کربلا جانے کی, کیا ضرورت تھی امام حسین کو میدان کربلا اپنے بال بچوں کو لے کر پہنچنے کی, کیا ضرورت تھی امام حسین کو یزید کے مقابلے میں جانے کی. اور آگے وہ کہتا ہے کہ امام حسین نے غلطی کی, یزید برحق امیر المومنین تھا, یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنا چاہیے. اسی بامبے کی سرزمین پر ایک شخص اس طرح کی اسپیچ دے رہا ہے, تقریر کر رہا ہے. سنو, میں عرض کرتا ہوں کہ امام حسین میدان کربلا میں اگر گئے تھے اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہ اپنی حکومت بچائیں گے, اپنا اقتدار بچائیں گے. ان کے اقتدار کا اعلان تو ان کے نانا جان نے بہت پہلے کر دیا تھا. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں, ان کو اقتدار کی کیا ضرورت تھی؟ رب قدیر نے تو ان کے گھر سے دوسروں کو اقتدار عطا فرمایا. وہ اقتدار لینے نہیں گئے تھے بلکہ ان یزیدیوں کو جنت کا پروانہ دینے گئے ہوئے. اللہ اکبر اللہ. لیکن بات کیا ہے, ایک مثال دے کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. سورج ہے, سورج جب چمکتا ہے تو کبھی کبھی بچے ایک تماشا کرتے ہیں, کھیل کرتے ہیں. وہ کھیل کیا کرتے ہیں, اپنے ساتھیوں کے چہرے پر آئینہ کبھی کبھی دھوپ میں لے جا کر کے ایسے دکھاتے ہیں, آئینہ دکھاتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کا دوست اگر گھر کے اندر کہیں ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں. پھر وہ اگر کہیں تاریک کمرے کی طرف آئینہ کرتا ہے تو کچھ دور وہاں بھی روشنی ہو جاتی ہے. یہ کھیل بچے کرتے رہتے ہیں. تو سورج اپنی روشنی اور اپنی کرنیں پہنچا رہا ہے, آئینے نے اس
किरण को अपने अंदर जज्ब कर लिया और उसके बाद में उसने, जिसको आपकी जबान में रिप्लाई कहते हैं, उसने फेंका तो अब वो किरणें जाकर के तारीक कमरे में पड़ी और जहां वो किरणें गईं आईने के जरिया वो कमरा भी उतनी दूर रोशन हो गया। ये आईने की खूबी होती है। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चे के उस खेल को देख करके सोचे कि लाओ मैं जरा बीवी जिस तवे पर रोटी पकाती है, बच्चा तो आईने को सूरज के सामने रख करके और लोगों का तमाशा कर रहा है, लाओ जरा मैं एक तवा ले लूं घर का और उसको सूरज के सामने रख करके लाओ मैं भी जरा घुमा करके बीवी की आंखों को चकाचौंध कराऊं। तो सुबह से शाम तक वो सूरज के सामने तवा लेकर के घुमाता रहे, लेकिन वो तवा जैसे का था वैसे ही रहेगा। न उसके अंदर किरणें आएंगी और न वहां से रिप्लाई होगी, न वहां से किरणें किसी और तरफ जाएंगी। मुझे बताया जाए, आईने को आपने सूरज के सामने रखा तो आईना खुद भी रोशन हो गया और दूसरे को भी रोशन कर दिया, मगर तवा न खुद रोशन हो सका न दूसरे को रोशन कर सका। वो तारीख था तो तारीख ही रहा। आप मुझे बताइए इसमें कसूर किसका है? कसूर आईने और तवे का है या आफताब का है? आप कहेंगे ये तो बिल्कुल बदीही बात है, वादे बात है कि इसमें कसूर आफताब का कुछ भी नहीं है। आफताब तो अपनी किरणों को बिखेर ही रहा है। अलबत्ता आईने के अंदर ये सलाहियत थी कि वो खुद भी उसकी किरणों को कैच करके दूसरे को रोशन कर दिया और तवा चूंकि बेसलाहियत था इसलिए दिन भर उसे आपने सूरज के सामने किया तो वो कुछ फैद नहीं पा सका। इसी तरीके से मैदान करबला में कुछ आईने की तरह दिल थे कि जिन्होंने उस सूरज जैसे जात को देखा तो उनका दिल रोशन हो गया, मुनव्वर हो गया और वो यजीदी वो तवे की तरह से थे। वो सूरज के सामने रहे मगर वो बेफैज रहे। जो आईने की तरह चमक गया उसे हुर कहा जाता है और जो तवे की तरह काले का काला रह गया उसे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। हाय हाय हाय, अरे वाह 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 वाह, मुबारक। वाखिर दावाना अनिल